الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، قرآن مجید میں سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ کی ایک آدھی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آیت کے تلاوت کرنے کا مقصد ذہن کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ اذان کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، جب ندا دی جائے یعنی اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ یہاں پر جو نودیہ کا لفظ ہے ندا سے بنا ہے، اس کا معنی اذان دینا ہے۔ اس آیت کے اندر بطور سیاق و سباق تو اذان کا تذکرہ نہیں ہے، مگر بطور دلالت اور بطور اشارہ اذان کا تذکرہ آ گیا۔ اذان کے پیچھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معزز اور بڑی قابل تقلید تعلیمات ہیں، جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اور ہمارے سلف صالحین نے اختیار کر رکھا تھا، تو ان کو اذان کا خوب فائدہ پہنچتا تھا۔ ہم نے دین کے سبھی امور کے اندر لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور دین سے بیزاری کی جھلک بھی لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، لہذا پورے دین کی برکت سے محرومی کی شکل ملتی ہے۔ وہیں پر اذان کی جو عظمت ہے، اذان کا جو تقاضا ہے، وہ بھی ہم پورا نہیں کر پاتے۔ اسی وجہ سے اذان کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم محروم رہتے ہیں، اذان کے فوائد سے ہم محروم رہتے ہیں۔ اذان اسلام کا ایک شعار ہے، ایک ایسی سنت ہے جو پوری دنیا کے اندر بآواز بلند آپ کو سننے کو ملتی ہے۔ اس کی فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بے شمار بتلائی ہیں۔ ایک حدیث شریف کی میں نے تلاوت کی خطبہ کے اندر، اطول الناس اعناقا یوم القیامہ المؤذنون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن
سب سے لمبی گردن ان لوگوں کی ہوگی جو اذان دینے والے تھے۔ لمبی گردن سے کیا مراد ہے؟ بہتر تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن سچ مچ میں ان کی گردنیں خوب لمبی لمبی ہوں، لوگوں میں خوب نمایاں ہوں، اور لوگ حیرت سے پوچھیں کہ یہ کون ہے؟ تو دوسرے لوگ یہ بتائیں کہ یہ جن کی گردنیں لمبی لمبی ہیں یہ مؤذن لوگ ہیں۔ اور گردن لمبی ہونے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں میں الگ سے تو گردن لمبی نہ ہو مگر کچھ نمایاں لگتے ہوں۔ کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو بھیڑ میں کھڑی رہتی ہیں تو تھوڑی سی نمایاں ہوتی ہیں، لوگوں کی نظریں اسی پر پڑتی ہیں، بھیڑ کے اندر نظر کا محور اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اسی طرح کی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پستہ قد نہیں تھے، ناٹے نہیں تھے، اور بہت لمبے بھی نہیں تھے کہ دیکھ کر بے ڈھنگے لگے۔ آپ لمبان کی طرف مائل تھے، آپ ٹھیک ٹھاک تھے، مگر دیکھنے والا جب بھیڑ میں آپ کو دیکھتا تو یہ محسوس کرتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نمایاں ہیں، مگر لمبائی ایسی بھی نہیں تھی کہ وہ عیبدار معلوم ہونے لگے، اور آپ پستہ قد بھی نہیں تھے۔ تو یہ جو ایک نمایاں ہونا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس حدیث شریف میں وہ نمایاں ہونا مراد ہو۔ دونوں صورت میں مفہوم کے دونوں صورت میں اس حدیث شریف سے مؤذن کی فضیلت قیامت کے دن نظر آتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنات و انسان اور بحر و بر کے جاندار جس کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے وہ مؤذن کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آواز ہر اس تک پہنچ جاتی ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کی جو دعوت ہے، دعوت الی الصلاۃ، دعوت الی طاعت اللہ، یہی تو ہے۔ جب وہ اذان دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی پوجا، نماز کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس کے لیے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ لہذا ایسے بندے کی مغفرت کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور کیوں نہ بڑھے؟ یہ تو اذان دینے والا ہے، مغفرت تو اس کی بھی ہو جاتی ہے جو اذان سننے والا ہے۔ لیکن یاد اس بات کو رکھنا چاہیے کہ چاہے اذان دینے والا ہو اور چاہے اذان سننے والا ہو، مغفرت مشروط ہے کچھ شرطوں کے ساتھ۔ مغفرت بندھی ہوئی ہے کچھ شرطوں کے ساتھ۔ اگر ہم وہ شرطیں پوری کرتے ہیں تو وہ اذان کا کہنا اور اذان کا سننا مغفرت اور نجات کا سبب بن جائے گا، اور اگر ہم شرطیں پوری نہیں کرتے تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور منشے پر مسئلے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اذان سننے پر مغفرت کے جو وعدے ہیں وہ پوری امت جانتی ہے، اگرچہ احادیث کے الفاظ اسے یاد نہ ہو تب بھی پوری امت جانتی ہے کہ بہت ثواب ہے، اور اذان کا جواب دینا یہ خاتمہ بالخیر کی علامت ہے، اس کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو اذان سننے کے وقت یہ کلمات پڑھیں، کہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتني الوسیلة والفضیلة
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ۔ اتنے الفاظ، اور اگر کوئی اس سے زیادہ کہتا ہے تو بھی چلے گا، لیکن کم از کم اتنے الفاظ اگر کوئی کہتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب رہے گی۔ اللہ کے نبی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ میں اس کے جنت کے لیے سفارش کروں گا، اور یہ وعدہ نبی کا ہے۔ ایک نیک بندہ جو ہوتا ہے، آپ دیکھو وہ کیسا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ ایک بہتر انسان جو ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے ہمیشہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ تو جو نبی ہوگا اور جو سید الانبیاء ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اگر وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنا وعدہ کس طریقے سے پورا کرے گا۔ ذرا اس پر توجہ ہماری ہونی چاہیے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے چاند کی طرح، ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن میدان حشر میں، ان کے پاس لوگ جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ آپ کے چہرے جو ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، آپ کے اعمال کیا تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گے کہ جب اذان ہوتی تھی تو ہم فوراً اپنے ہاتھ کو روک لیتے تھے، اس کے بعد کام نہیں کرتے تھے، لہذا آج اللہ نے اجر میں مجھے وہ عطا کیا ہے کہ چہرہ ستاروں کی مانند چمک رہا ہے۔ فرشتے حیرت کریں گے، اچھا اذان کا یہ اجر ہے، اذان سننے کا یہ اجر ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ ان لوگوں کے پاس جائے گا جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، آپ کے کیا اعمال تھے؟ وہ کہیں گے دنیا میں اذان ہونے سے پہلے ہم اپنے کام کو چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتے تھے، ابھی اذان کی آواز شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی ہم کام کو چھوڑ دیتے تھے اور نماز کی تیاری میں جڑ جاتے تھے۔ اس کے بعد فرشتے جائیں گے ان لوگوں کے پاس جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، آنکھیں چودیائیں گی، خیرہ ہو جائیں گی۔ ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ دنیا میں آپ کے کیا اعمال تھے جو آپ کو اتنا بڑا اجر ملا ہے؟ وہ کہیں گے کہ دنیا کے اندر ہم اذان ہونے سے پہلے مسجد پہنچ جاتے تھے، مسجد میں جا کر ہم اذان کو سنتے تھے۔ یہ اذان کے اجر ہیں، اذان کی عظمت اور اذان کی عزت کا تقاضا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سلف صالحین نے اذان کے سلسلے میں کس کس طریقے سے کارنامے انجام دیے۔ سب سے پہلا یہ کہ اذان کا سننا بھی سبب نجات ہے۔ زبیدہ، حضرت زبیدہ، آپ جانتے ہیں نہر زبیدہ کے وسیلے سے آپ زبیدہ کا نام جانتے ہیں۔ ایک نیک خاتون گزری ہیں جنہوں نے مصر سے ایک نہر بنوائی تھی جو مدینے تک آئی، اور مدینے سے وہ نہر مکے تک آئی، اور حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا۔ مکے میں پانی کا انتظام تو نہیں تھا، وہ پوری پہاڑیاں ہیں، وہاں پانی کی نہایت قلت آج بھی ہے، اس وقت بھی زبردست قلتیں تھیں۔ اس عورت نے یہ دیکھا کہ پانی کی زبردست قلت ہے، پھر اس نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ وہ بغیر کپڑوں کے زمین پر پڑی ہے، اور لوگ آ کر اس کے ساتھ غلط فعل کر رہے ہیں۔ جب وہ صبح میں اٹھی، شاہی خاندان کی تھی، معزز گھرانے کی تھی، جب وہ صبح میں اٹھی
تو خواب دل و دماغ پر چھایا ہے کہ آخر اس کا مفہوم کیا ہے. بے لباس ہم پڑے ہیں اور جو بھی راستہ گزرنے والا ہے وہ فیل کر رہا ہے. اس نے معبر کے پاس اپنا خواب بھیجا کہ اس کی تعبیر بتلائی جائے. جس عالم نے اس کی تعبیر بتلائی اس نے یہ بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے کوئی ایسا کام لیں گے کہ ہر گزرنے والا مسافر اس کام سے نفع اٹھائے گا. زبیدہ نے جب یہ سنا تو بہت اس کے اوپر اثر ہوا. وہ کوئی نیک خاتون نہیں تھی، وہ کوئی نیک خاتون نہیں تھی، وہ نشہ کرنے والی خاتون تھی. وہ بہت عبادت گزار پرہیزگار خاتون نہیں تھی. مگر جب اس نے یہ سنا کہ اللہ ہم سے ایسا کام لینا چاہتا ہے اس نے توبہ کر لیا اور اپنے روپیے کو خرچ کر کے اس نے وہ نہر بنوائی. جب اس کو محسوس ہوا کہ ہمیں مکے تک پانی پہنچانا چاہیے تو اس نے اپنا روپیہ خرچ کر کے مصر سے لے کر مدینے تک اور مدینے سے لے کر مکے تک نہر کھدوائی. کتنا روپیہ خرچ ہوا ہوگا؟ جو کام حکومت کا ہے اس ایک تنہا بندی نے کیا اور پانی مکے تک پہنچا دیا اور کئی سو سال تک حجاج کرام اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے رہے. جب اس کا انتقال ہو گیا کسی بزرگ نے خواب دیکھا اور اس میں زبیدہ سے ملاقات کو دیکھا تو زبیدہ سے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. بزرگان دین خواب دیکھتے ہیں اور یہ خواب یہ نبوت کا حصہ ہے، یہ بشارت ہے امت کے لیے. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اہل سنت والجماعت کی پہچان میں سے یہ بات ہے کہ ہم یہ مانیں، اپنا یہ عقیدہ رکھیں کہ انبیاء کے ہاتھ پر معجزات کا ظاہر ہونا یہ برحق ہے، اولیاء کے ہاتھ پر کرامت کا ظاہر ہونا یہ برحق ہے، اور اولیاء اللہ کو خواب کے ذریعے بشارت کیا دیا جانا یہ برحق ہے. کسی ولی نے خواب میں دیکھا حضرت زبیدہ کو تو پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت زبیدہ نے کہا اللہ نے مجھ کو بخش دیا، اللہ نے میری بخشش کر دی. اس نیک بندے نے جو خواب دیکھ رہا تھا خواب میں اس سے یہ کہا کہ ہاں تمہارے نہر کی وجہ سے تمہاری بخشش کر دی ہوگی. حضرت زبیدہ نے کہا نہیں، نہر کی وجہ سے میری بخشش نہیں ہوئی. نہر کے بارے میں جب میرا نامہ اعمال کھولا گیا تو اس میں یہ بات سامنے چلی آئی کہ یہ جو نہر بنوائی گئی ہے اس میں تو بہت سا پیسہ غصب کا ہے، بہت سے پیسے دوسروں کے حقوق تھے جو میرے ذمہ آ گئے، میرے قبضے میں آ گئے، اور اس نہر کے ذریعے جو نیکیاں میں نے کرنے کی کوشش کی تھی وہ ان کے کھاتے میں ڈال دی گئی جن کے وہ پیسے تھے. میں نے بتایا کہ زبیدہ یہ شاہی خاندان کی تھی اور شاہی لوگ ٹیکس کے پیسے استعمال کرتے ہیں، عوام کے پیسے استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس وہی خزانے ہوتے ہیں، ان کی اپنی محنت مزدوری کے پیسے نہیں ہوتے الا یہ کہ کوئی عمر یا عمر بن عبدالعزیز کی طرح کا بادشاہ ہو. وہ جو نہر کھنوایا تھا جس پیسے کو خرچ کر کے قیامت میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے زبیدہ کے تھے ہی نہیں، یہ پیسے تو عوام کے تھے، اور اس پیسے سے جو ثواب بنا وہ عوام کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. محترم بھائیوں اور دوستوں، اس جگہ پر تھوڑی دیر رک کر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اور بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ جن روپیوں سے ہم نیکیوں کو تلاش کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نیکیاں ان کے کھاتے میں لکھ دی جائیں جن کے روپیوں سے ہم نیکیاں تلاش کر رہے ہیں. وہ روپے ہمارے نہیں ہیں، مزدور نے مزدوری کر لیا، روپیہ اس کے لیے واجب ہو گیا. اور بہت سے ایسے اموال ہمارے قبضے میں ہوتے ہیں جو در حقیقت
وہ کسی اور کے ہوتے ہیں، مگر چونکہ اس پر قبضہ اس وقت ہمارا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملکیت بھی ہماری ہے۔ ملکیت الگ چیز ہے اور قبضہ الگ چیز ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ کوئی زمین آپ کی ملک میں ہو مگر وہ ہمارے قبضے میں ہو سکتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر آج کی تاریخ میں مولوی صاحب کا قبضہ ہے، مگر یہ نہیں کہا جاتا کہ مولوی صاحب اس کے مالک بھی ہو گئے۔ کرایہ دار کا قبضہ ہوتا ہے مگر وہ اس کا کلہ مالک تو نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ملکیت الگ چیز ہے اور قبضہ الگ چیز ہے۔ اگر ہم کسی کے مال پر زبردستی قبضہ کرتے ہیں یا ہیلا حوالی کر کے قبضہ کرتے ہیں تو وہ قبضہ تو ہو جائے گا مگر وہ ملکیت نہیں ہوگی، اور ثواب مالک کو ملے گا، قابض کو نہیں ملے گا۔ اس کے ذریعے سے جو ثواب ملے گا وہ مالک کو ملے گا، وہ قابض کو نہیں ملے گا۔ قابض تو پکڑا جائے گا۔ اگر قبضہ مالک کی رضامندی سے ہے تو قابض نہیں پکڑا جائے گا، اور اگر قبضہ مالک کی رضامندی کے بغیر ہے تو قیامت کے دن یہ پکڑا جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ یہ غور کیا کریں کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پر خرچ کیا، یہ بہت زیادہ دھیان دینے کی بات ہے، بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس پر خوب توجہ رکھا کریں، ہر دن اس کی پریکٹس کیا کریں۔ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پر خرچ کیا بہت اہم ترین زندگی کا کام ہے۔ اشارتاً اور ضمناً میں نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت زبیدہ آج جو نہر کے نام سے مشہور ہے، خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جس پیسے سے وہ نہر بنوائی اس کا ثواب اس کے کھاتے میں نہیں گیا، ثواب مالکوں کو مل گیا۔ پھر اس ولی نے پوچھا کہ آپ کی مغفرت پھر ہوئی کیسے؟ حضرت زبیدہ نے کہا کہ نشے کی، شراب کی مجلس چل رہی تھی، عورتیں بیٹھی تھی، باندیاں بیٹھی تھی، شاہی خواتین بیٹھی تھی، اس میں نشہ، اور اس وقت بہت شوق تھا لوگوں کو ناچنے بجانے کا۔ وہ اس وقت نئی نئی ایجادات کا دور تھا تو ہم لوگ اس میں مشغول تھے۔ اذان کی آواز آنے لگی، میں نے فوراً اپنا جام رکھ دیا اور اذان کی طرف متوجہ ہو گئی، غور سے اذان سننے لگی۔ بس یہی میرا ایک عمل تھا جس کی وجہ سے قیامت کے دن جب میرا یہ عمل پیش کیا گیا، وہ میدان حشر میں جب یہ عمل پیش کیا گیا، دیکھیے وہ اس عالم کی بات ہے۔ آپ کہیں گے کہ ابھی کہاں حساب کتاب ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر اس دنیا کا سب کچھ نہیں سوچ سکتے۔ جب اس کا نام عمل اللہ کے سامنے کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ اس کے دل میں میری توحید اتنی گہری تھی کہ نشے کی شکل میں بھی اس نے میرے نام کی عظمت کی ہے، اس لیے اس کی مغفرت کی جائے گی۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ یہ قصے اور کہانیاں ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا سوچنے والا بھی ہو۔ محترم بھائی اور دوستوں، اگرچہ یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے مگر ہمارے لیے علامت اور نشان ضرور ہے، اور ہم بزرگوں کی علامتوں پر، ان کے نشانات پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہم بہت سے کام بغیر دلیل کے بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہاں دلیل کے علاوہ ایک دوسرا نور ہے جس کی پوری شریعت سپورٹ کرتی ہے اور یہ بتلاتی ہے کہ مسئلہ در حقیقت اسی طریقے سے۔ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہوگا جن کے اذان کی وجہ سے مغفرت ہوئی۔ اس میں ایک مشہور قصہ غالباً ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ فضائل اعمال میں مجھے یاد آتا ہے کہ مذکور ہے کہ ان کی یہ عادت تھی، وہ لوہار تھے، وہ ہتھوڑے چلاتے تھے، اور ان کی یہ عادت تھی کہ اگر ہتھوڑا پیچھے کی طرف ہے اور مؤذن نے اللہ اکبر شروع کر دیا تو
اللہ کی الف سن لینے کے بعد وہ ہتھوڑے کو آگے نہیں لاتے تھے، پیچھے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ان کا عمل تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی، لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، ابراہیم اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے میرے اس عمل کی وجہ سے میری بخشش کی۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اذان کا سننا اور اذان کا جواب دینا یہ سنت تو ہے ہی ہے، سنت تو ہے ہی ہے۔ یہ خاتمہ بالخیر جو چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو، اللہ کا ذکر نصیب ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اذان کا احترام کرا کرے۔ اذان کا احترام کیا ہے؟ ایک احترام تو یہ ہے کہ اذان کے وقت تمام چیزوں سے رک جائے، یہاں تک کہ پڑھانے والا پڑھانے سے رک جائے، مطالعہ کرنے والا مطالعے سے رک جائے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قرآن مجید کی تلاوت سے رک جائے، تسبیح پر اللہ کا ذکر کرنے والا تسبیح پڑھنے سے رک جائے۔ آپ جب کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں گے کہ اگر نہ رکے تو کوئی حرج، یہ مسئلہ پوچھنے کا ایک دوسرا پیٹرن ہے۔ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، گنہگار نہیں ہوں گے، مگر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اذان کی عظمت اور اس کے تقدس کا کوئی تقاضا آپ پورا کرتے ہیں، اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، آپ پوچھیں گے مولوی صاحب اگر کر لیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کر لیں، بہت سے کرتے ہی ہیں، لیکن ایک ہے بالکل اسٹک چلنا، پورے ڈسپلن کے ساتھ چلنا، پورے تقاضوں کو پورا کرنا، وہ انسان سماج کے اندر بھی بہت پسند کیا جاتا ہے اور شریعت کے اندر بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ لہذا اذان کے وقت جب عبادتوں سے رک جانے کا حکم ہے تو پھر دنیا کے امور عبادتوں کے مقابلے میں تو نہیں ہوتے۔ دنیا کے امور سے رک جانا بدرجہ اولا اسی سے ثابت ہو گیا۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی تھی، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ کیا اس آیت سے احساس نہیں ہوتا کہ جیسے ہی اذان شروع ہو تو فوراً کام کو چھوڑ دینا واجب ہو جاتا ہے؟ احساس ہوتا ہے اس آیت سے نکل گیا، مگر اس کے باوجود اللہ نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو بند کر دو۔ لہذا علماء لکھتے ہیں، اس آیت سے مسئلہ مستمت کر کے لکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن کے اذان کی عظمت اور تقدس مزید بڑھ جاتے ہیں، اس کی حیثیت مزید الگ ہو جاتی ہے۔ لہذا اور دنوں کے اندر اذان ہونے کے وقت اگر کام کو نہیں چھوڑا، خرید و فروخت کو نہیں چھوڑا تو گنہگار نہیں ہوگا اور اس کا نہ چھوڑنا حرام نہیں ہوگا، لیکن جمعہ کے دن جمعہ کی اذان جب ہوگی تو اب اگر اس نے نہیں چھوڑا تو حرام قرار دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کی بات کو اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا، اب اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی بات ہے کہ نہیں؟ اب قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے، اب اس کے خلاف جانا معصیت ہے، اب اس کے خلاف جانا گناہ اور نافرمانی ہے۔ لہذا جمعہ کی اذان جب ہو اس وقت مکمل طریقے سے کاموں کو چھوڑ دینا اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑنا، یعنی مسجد کی طرف چلے آنا، یہ واجب ہے۔ میں نے ایک بات اور کہی تھی کہ یہ جمعہ کے یہ جو اذانیں ہیں، ان اذانوں کے فائدے اس وقت ہیں جب ہم ان کے شرائط کو پورا کریں گے۔ ان شرائط میں پھر کیا شرطیں ہیں؟ ایک ہے اذان کا سننا، ایک ہے اذان کا جواب دینا، اور ایک ہے اذان اور ایک ہے مسجد جا کر نماز پڑھنا۔ یہ تین کام ہیں۔ اذان کا سننا، اس کا بھی حکم ہے، یہ بھی ثواب ہے، مگر ابھی کافی نہیں ہے۔ اب اذان کا جواب دینا ہے۔
اذان کے جواب میں بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ کس کلمات پر کیا پڑھنا ہے. مثلا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ان کلمات پر کیا پڑھنا ہے بہت سے لوگ آج بھی نہیں جانتے. تعجب کی بات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن جب یہ کہے کیا سب لوگ جانتے ہیں کہ جو مؤذن کہے وہی سننے والے کو کہنا ہے. لیکن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح آوے تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا ہے. یاد رہے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا ہے. اگر کوئی یہ پڑھتا ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن تو بھی کافی ہے. یہ ایک اس کی دوسری دعا ہے. ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر یہ کہتا ہے یہ بھی دعا کافی ہے. مگر میں کہتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. کبھی کبھی لذت بدلنے کے لیے وہ بھی پڑھ لیں. اس کے بعد فجر کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے. مؤذن کہتا ہے، اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. اس کے جواب میں کہنا ہے صدقتا و بررتا. ٹھیک، صدقتا و بررتا، یعنی اے مؤذن سچ کہا تو نے کہ نماز نیند سے بہتر ہے اور تو نے نیک بات کہی. اور دوسری دعا بھی ہے صدقتا وبالحق نطقتا. اے مؤذن تو نے سچ کہا اور تیری زبان سے برحق بات نکلی ہے. الصلاۃ خیر من النوم. آپ کو جو دعا آسان لگے وہ پڑھ لیں. جب اقامت کہی جاتی ہے اقامت کا بھی جواب دینا ہے. اقامت کا بھی جواب دینا ہے. اپنے من میں زبان سے دے لیں. لیکن جب قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے اس وقت کیا کہنا ہے؟ اقامہ اللہ و ادامہا. مؤذن کہتے ہیں اللہ نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی. اب آپ کیا کہیں گے؟ اللہ نے اس کو کھڑا کیا ہے. اقامہ اللہ، اللہ نے اس کو کھڑا کیا ہے. وہ ادامہا، اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے. اقامہ اللہ و ادامہا یہ دعا پڑھنا ہے. یہ سب دعا یاد کر لیں. اپنے گھروں میں بچوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو یاد کراویں. ان کی عادت ڈالیں، ان کی عادت ڈلوائیں. پوچھا کریں اذان ہوئی تو تم نے جواب دیا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ حی علی الصلاۃ پر کیا کہتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ قد قامت الصلاۃ پر کیا پڑھتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ الصلاۃ خیر من النوم پر تم کیا کہتی ہو؟ جب 4 بار 8 بار 10 بار پوچھیں گے تو گھر کے لوگوں کو یاد بھی ہو جائے گا اور عادی بھی ہو جائیں گے اور ان کے دل میں عظمت بھی چلی آئے گی. یہ ذمہ داری ہماری آپ کی ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اگر ہم نے ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو غیر ذمہ داران کی فہرست میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. اس لیے میں سیدھے سیدھے لفظ میں کہتا ہوں ذمہ دار بنے اور ذمہ داری کو ادا کریں. یہ تو اذان کا جواب ہو گیا زبان سے، مگر یہ بھی کافی نہیں ہے. اب قدم اٹھا کر مسجد جانا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. اب یہ جا کر اذان کا مکمل جواب ہوگا. اگر کوئی دل میں جواب دیتا ہے، کوئی زبان سے جواب دیتا ہے اور وہ قدم اٹھا کر مسجد نہیں آتا تو گویا اس نے جواب دیا ہی نہیں، ناقص جواب ہے. اس کو اذان کا فائدہ نہیں ملے گا. اذان کا فائدہ اس کو ملے گا جو اس کا کامل جواب دے گا. کامل جواب کیا ہے؟ اولاً غور سے اذان کا سننا، اور ثانیاً زبان سے اس کا جواب دینا، اور ثالثاً عمل کے ذریعے اذان کا جواب دینا، یعنی مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. اے اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ.